بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ہے وہ کرن جو دلوں کو منور کرے، یہی عبادت کا جوہر، یہی دین کا سرور کرے۔ درود شریف میں زبان پر آنے والے چند الفاظ نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی توانائی ہے، ایک سپر پاور ہے جو انسان کے دل، روح، زندگی اور عبادتوں کو نئی روح عطا کرتی ہے۔ درود شریف کی تاثیر ایسی ہے کہ یہ اسلام کے ہر رکن سے جڑ جاتی ہے، اسے طاقت دیتی ہے، اسے نور عطا کرتی ہے، اور اس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے وہ قرب حاصل کرتا ہے جو کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں۔ اسلام کے 5 ارکان کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ ستون ہیں جن پر ایمان کی عمارت قائم ہے، مگر درود شریف ان 5 ستونوں کو جوڑنے والی روح ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جس کے بغیر عبادتیں محض رسم رہ جاتی ہیں، اور جب درود شامل ہو جاتا ہے تو وہی عبادتیں روشنی اور قرب میں بدل جاتی ہیں۔ درود شریف اس لحاظ سے ایک سپر پاور ہے کہ یہ بندے کی عبادت کو آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ صرف عمل کو روشن نہیں کرتا بلکہ نیت کو پاک کر دیتا ہے۔ درود دل کی صفائی کا نام ہے، اور جب دل پاک ہو جائے تو عبادت کی روشنی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو درود اس کلمے کو مکمل کرتا ہے۔ کلمہ ایمان کا اعلان ہے، مگر درود ایمان کا اظہار۔ کلمہ اللہ کی وحدانیت کو ظاہر کرتا ہے، اور درود اس وحدانیت کے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ گویا کلمہ وہ چراغ ہے جو ایمان کو روشن کرتا ہے، اور درود وہ روشنی ہے جو اس چراغ کو دوام بخشتی ہے۔ کلمہ درود کے بغیر جسم کی مانند ہے جس میں جان نہ ہو۔ جب درود شامل ہو جائے تو ایمان میں وہ حرارت پیدا ہوتی ہے جو بندے کو عشق الہی کے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن دراصل بندگی کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے، مگر غور کیجئے نماز کی تکمیل درود کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جب بندہ نماز میں بیٹھتا ہے تو آخر میں درود پڑھتا ہے۔ یہ درود دراصل اس عبادت کا روحانی تاج ہے۔ جیسے کسی عمارت کے اوپر گنبد لگایا جائے تو وہ مکمل ہو جاتی ہے، ویسے ہی نماز درود سے مکمل ہوتی ہے۔ درود نماز کو صرف عبادت نہیں رہنے دیتا بلکہ اس عبادت کو محبت کی گفتگو بنا دیتا ہے۔ نماز بندے کی زبان سے نکلنے والا فرض ہے، اور درود اس فرض میں شامل ہونے والی محبت ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں درود نماز کو روح عطا کرتا ہے۔ روزہ ایمان کا تیسرا رکن درود سے جڑتا ہے سکون کے ذریعے۔ روزہ بندے کو جسمانی خواہشات سے روکتا ہے، اور درود بندے کو روحانی خواہشات سے پاک کرتا ہے۔ روزہ جسم کو قابو میں لاتا ہے، درود دل کو قابو میں لاتا ہے۔ روزہ پیٹ کی بھوک کو بند کرتا ہے، درود دل کی بھوک کو مٹاتا ہے۔ روزے دار جب درود پڑھتا ہے تو اس کی بھوک عبادت بن جاتی ہے۔ وہ بھوک اور پیاس اب صرف جسم کی نہیں رہتی بلکہ ایک روحانی بھوک بن جاتی ہے، اللہ کے قرب کی۔ درود اس قرب کو زندہ کر دیتا ہے، وہ روزے دار کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں صبر کے بدلے محبت عطا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دین کا چوتھا رکن مال کی پاکی کا ذریعہ ہے، اور درود دل کی پاکی کا۔ زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کو اللہ کے لیے پیش کرتا ہے، اور درود پڑھنے والا اپنی زبان، اپنا وقت، اپنا احساس اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کرتا ہے۔ زکوٰۃ مال کو نور میں بدلتی ہے، درود دل کو نور میں بدل دیتا ہے۔ زکوٰۃ انسان کے اندر سخاوت پیدا کرتی ہے، درود اس سخاوت میں محبت شامل کر دیتا ہے۔ یہی درود کا کمال ہے، یہ ہر نیکی کو نرمی، ہر عمل کو اخلاص، ہر عبادت کو محبت بنا دیتا ہے۔ اور حج وہ رکن جس میں بندہ اپنے رب کے گھر کی زیارت کرتا ہے، یہ دین کا ظاہری عروج ہے جبکہ درود اس کا باطنی عروج۔ حج کے دوران لاکھوں لب لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں درود کا نور ہو ان کی لبیک عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ درود حج کی شعائر کو روشنی دیتا ہے، یہ بندے کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں طواف صرف جسم کا نہیں رہتا بلکہ روح کا بن جاتا ہے۔ درود کے ساتھ کیا گیا حج صرف فرض نہیں بلکہ وصل کا سفر بن جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کے 5 ارکان ایک درخت کی شاخیں ہیں، اور درود اس درخت کی جڑ ہے۔ جب جڑ میں قوت ہو تو شاخیں سرسبز رہتی ہیں۔ درود ایمان کی جڑ ہے، یہ باقی ارکان کو سہارا دیتا ہے، اس میں روحانی طاقت پیدا کرتا ہے۔ درود ایک ایسی سپر پاور ہے جو عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والی سیڑھی بن جاتی ہے۔ درود شریف دراصل عبادت کی روح ہے۔ جس دل میں درود کا نور اتر جاتا ہے وہاں نماز خشوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔
روزہ صبر کے ساتھ رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ محبت کے ساتھ دی جاتی ہے، اور حج خلوص کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ درود عبادت کو عبادت نہیں رہنے دیتا، وہ اسے عشق میں بدل دیتا ہے۔ درود پڑھنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ عبادت محض فرض نہیں بلکہ ایک ملاقات ہے بندے اور رب کے درمیان۔ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو دل میں عشق جاگتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو درود اس عشق کو نکھارتا ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو درود اس صبر کو روشنی میں بدلتا ہے، جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو درود اس سخاوت کو عبادت بنا دیتا ہے، اور جب وہ حج کرتا ہے تو درود اس طواف کو فنا میں بدل دیتا ہے۔ یہی درود کی سپر پاور ہے کہ یہ ایمان کے ہر رکن کو زندگی بخشتا ہے۔ درود بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور اللہ کے قریب ہونا ہی عبادت کا مقصد ہے۔ درود شریف کی ایک حیرت انگیز خاصیت یہ ہے کہ یہ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے۔ نماز مخصوص وقت پر ہے، روزہ مخصوص مہینے میں، زکوٰۃ مخصوص نصاب پر، اور حج مخصوص دنوں میں، لیکن درود ہر لمحے پڑھا جا سکتا ہے، ہر سانس میں، ہر حالت میں، سوئے ہوئے دل کو جگانے کے لیے، جاگتی روح کو جلا دینے کے لیے۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو ہر وقت عبادت میں رکھتی ہے۔ گویا درود ان پانچوں ارکان کے درمیان وہ قوت ہے جو عبادت کو دائمی بنا دیتی ہے۔ درود شریف اس لیے بھی سپر پاور ہے کہ یہ بندے کو مخلوق سے الگ کر کے خالق کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کو نرمی بخشتا ہے، دل کو وسعت دیتا ہے اور روح کو قوت۔ جب بندہ درود میں ڈوب جاتا ہے تو وہ پانچوں ارکان کو اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کی زبان کلمہ بنتی ہے، اس کی حالت نماز بنتی ہے، اس کا ضبط روزہ بنتا ہے، اس کی سخاوت زکوٰۃ بنتی ہے، اور اس کا عشق حج بن جاتا ہے۔ درود شریف اصل میں بندے کو اسلام کے خلاصے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس تک صدیوں کے عارفین پہنچے کہ جب دل درود میں زندہ ہو جائے تو عبادت فنا نہیں بلکہ بقا بن جاتی ہے۔ درود شریف ایمان کی روح ہے، عبادت کا دل ہے، اور بندگی کی معراج ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے والا بندہ صرف عبادت گزار نہیں رہتا بلکہ عاشق عبادت بن جاتا ہے، اور عاشق وہی ہوتا ہے جسے عبادت میں بھی محبوب کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ درود شریف بندے کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں پانچوں ارکان اس کے وجود میں سما جاتے ہیں۔ پھر وہ کلمہ زبان سے نہیں بلکہ سانس سے پڑھتا ہے، نماز ہاتھوں سے نہیں بلکہ دل سے ادا کرتا ہے، روزہ لبوں سے نہیں بلکہ روح سے رکھتا ہے، زکوٰۃ ہاتھوں سے نہیں بلکہ نیت سے دیتا ہے، اور حج قدموں سے نہیں بلکہ دل کی حاضری سے کرتا ہے۔ یہی درود کی سپر پاور ہے کہ یہ بندگی کو عشق میں بدل دیتا ہے۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔